السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں حساب دوستاں قسط نمبر 6۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ لیس نے پہلا کام یہ کیا کہ یونس کے باپ کا آق نامہ چرا لیا، اور دوسرا یہ کہ یونس سے تعلقات زیادہ خوشگوار کر لیے، اور یوں بن گیا گویا اسے یونس کی کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ دوسری طرف اس فکر میں رہا کہ موقع ملتے ہی وہ سب کچھ انان کو بتا دے اور اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرے۔ لیس کو انان کی ماں اور یونس کی باتوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں کوئی اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ لیس سوچ رہا تھا کہ آخر یونس میں وہ کون سی بات ہے جس سے انان کی ماں اس پر بہت زیادہ ملتفت ہو گئی ہے۔ ہاں، انان ان دونوں سے الگ تھلگ اور بیزار سی نظر آ رہی تھی۔ خنسا بھی قصر کے ماحول کی کشیدگی جوڑ توڑ کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے اس میں کوئی بھی شریک نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ خنسا کے مزاج میں چڑچڑا پن اور جھنجھلاہٹ آ گئی تھی۔ وہ لیس اور یونس دونوں ہی سے ناراض تھی۔ اسے بڑا غصہ تھا کہ ان دونوں نے ایک مال و زر رکھنے والی لڑکی کے پیچھے اسے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، ایک بے ہنر، کم تعلیم یافتہ لیکن دولت رکھنے والی لڑکی کے لیے۔ اس دوران انان کی ماں بیمار پڑ گئی تھی۔ سخت بیماریوں کے بچنے کی امید نہ رہی۔ بغداد کے نامی گرامی طبیبوں نے اس کا علاج کیا، لیکن مرض کی کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس علاج میں لیس نے سستی مگر یونس نے چستی دکھائی۔ لیس اپنی ستیلی ماں سے ناراض تھا کیونکہ اسے یونس کو اپنے اعتماد میں لے رکھا تھا، اس لیے اگر وہ مر بھی جائے تو اس سے لیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، اور وہ انان سے شادی کر کے بڑی آسانی سے اپنے باپ کی جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر سکتا تھا۔ لیکن یونس اپنی ماں کی خدمت گزاری میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی توقعات اور امیدیں لیس سے توڑ کر اس بیمار عورت سے لگا رکھی تھی۔ اب اگر یہ بھی جدا ہو جاتی تو وہ ایک بار پھر ایک بڑے سہارے سے محروم ہو جانا تھا۔ انان کو اپنی ماں کی زندگی عزیز تھی اور اسے لیس کی بے حسی اور بے پرواہی اچھی نہیں لگی۔ اس کے ساتھ ہی یونس کی خدمت گزاری اور تیمارداری کو ایک قسم کی خوشامد اور مطلب براری کا عمل قرار دے رہی تھی۔ خنسا ایک سے ناراض تھی اس پورے ماحول سے جس نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ جب انان کی ماں کا مرض لا علاج نظر آنے لگا تو یونس نے ایک بار پھر لیس سے وہی پرانا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے لیس سے غیر معمولی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے لیس سے کہا، لیس، خدا کے لیے ماں کے لیے کچھ کر۔ میں اس کے علاج اور تیمارداری میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہوں کہ میں تیرا بھائی ہوں اور اس کا بیٹا ہوں۔ وہ ستیلا ہی بیٹا صحیح، لیکن بیٹا تو ہوں۔ لیس اپنے اناد کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے لیے اپنے خیال میں بھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ جواب دیا، بھائی یونس، ماں کے علاج کے سلسلے میں تو نے مجھ سے زیادہ کوششیں کی ہیں اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب تو ہی بتا کہ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ یونس واقعی بہت پریشان تھا۔ بولا، لیس، کچھ بھی ہو ماں کو اچھا ضرور ہونا چاہیے۔ لیس نے بے پرواہی سے جواب دیا، اگر مشیت عزتی یہی ہے کہ ماں ہم سے جدا ہو جائے تو ہم سب مجبور ہیں اور بے بس ہیں، ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ یونس نے لیس کو چمٹا لیا۔ بولا، لیس، بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میرے خیال میں اب ہم دونوں کو باقاعدہ بھائی بن جانا چاہیے۔ مواخات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخر مہاجرین کو انصار نے اپنا بھائی بنایا تھا۔ لیس نے بھی گرم جوشی دکھائی۔ بولا، جب میں نے تجھ سے بار بار یہی کہا ہے کہ تو میرا بھائی ہے تو اس میں شک و شبہ کیوں کرتا ہے؟ یونس بولا، معلوم نہیں کیوں مجھے شبہ رہتا ہے، آخر اس کا عملی مظاہرہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ لیس نے جواب دیا، میں نے تجھے اس قصر میں اپنے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ میری ستیلی ماں تجھے میرا بھائی اور اپنا ستیلا بیٹا سمجھتی ہے، انان بھی تجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی عملی مظاہرے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یونس نے کہا، ہاں، اس کے بعد بھی عملی مظاہرے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیس نے پوچھا، وہ کس طرح، کس عملی مظاہرے کی؟ یونس نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھائی ہونے کا حق مل جائے۔ میں نے احواز میں تیرا بہت ساتھ دیا اور اس محبت اور خلوص کے صلے میں تو نے اعلان کیا کہ تو نے مجھے اپنے بڑے بھائی یعقوب کی جگہ دے دی ہے۔ لیس نے کہا، میں نے جو کچھ کہا تھا مجھے یاد ہے اور میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ یونس نے پوچھا، پھر کب؟ لیس نے جواب دیا، میں بتا دوں گا۔ یونس نے کہا، بہتر ہے، اب میں اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی بات نہ کروں گا۔ ان دونوں نے سلسلے گفتگو کو اس طرح اچانک ختم کیا جس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے صاف نہیں ہیں اور یونس کی طرف سے ایک قسم کا اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ اس خاموش اعلان جنگ کو لیس نے بھی محسوس کیا، کچھ خوف بھی محسوس کیا، لیکن اسے یونس کے آق نامے کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، اسی لیے کچھ ہمت آ گئی۔ یونس نے ماں کے علاج کے سلسلے میں خلافت کے مختار کل عزت الدولہ کے خاص طبیب تک رسائی حاصل کر لی۔ اس طبیب کے لیے اس کو اپنے باپ قاضی ربیع بختی کا سہارا لینا پڑا۔ اس نے رو رو کر باپ سے درخواست کی کسی مدد کرے کیونکہ اس علاج پر اس کے مستقبل کا انحصار ہے۔ قاضی کو رحم آ گیا، اس نے عزت الدولہ سے کہلوا کر شاہی طبیب کو ساتھ کر دیا۔ شاہی طبیب اور قصر مغیث کی بیوہ کا علاج دیکھنے والوں کو حیرت ہو گئی۔ خود لیس بھی حیرت زدہ رہ گیا اور خاصا مروب ہوا۔ ماں خود کو احسان مند محسوس کرنے لگی۔ شاہی طبیب کا علاج کارگر ہوا اور ماں آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ یونس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انان بھی بہت خوش تھی، لیکن لیس ملول تھا۔
انان یونس کی شکر گزار اس واقعے نے یونس کو کسی حد تک مائل بھی کر دیا۔ خنسا نے جب یہ محسوس کیا اب یونس کا قابو میں آنا مشکل ہو گیا ہے اور کثر کی سنگن سے محسوس ہونے لگا کہ انان کو یونس سے وابستہ کر دیا جائے گا، تو لیس کی دلجوئی کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس مارکے میں لیس کی حیثیت مضبوط اور مرکزی ہے۔ یونس سے سخت ناراض تھی جس نے دولت کی ہوس میں خنسا کو نظر انداز کر دیا تھا۔ لیس نے یونس کو اپنی ماں کے کمرے میں جاتے دیکھا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کے ساتھ قدم پر قدم شاہی طبیب بھی چل رہا تھا۔ لیس کے پیچھے خنسا بھی کھڑی تھی اور وہ لیس کے جذباتی تلاطم کا کامیاب اندازہ لگا چکی تھی۔ لیس بڑبڑائے بولا، یونس تو سب کچھ کر کے دیکھ لے، آخری بار میں کروں گا اور ایسا بھرپور وار کروں گا کہ مجال ہے جو سنبھلے۔ خنسا نے بڑی محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا بولی، بے شک یہ اسی کا مستحق ہے، احسان فراموش کہیں کا۔ لیس نے چونک کر پیچھے دیکھ کر خنسا کو موجود دیکھ کر زبردستی مسکرا بولا، تو کیا سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا اور کس کو کہہ رہا تھا؟ خنسا نے جواب دیا، لیس میں غبی یا احمق نہیں ہوں، تو یونس کو کہہ رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا، یہ بات بتانے کی نہیں سمجھنے کی ہے، کیا میں بتاؤں؟ لیس اس ماحول میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ خنسا کی اپنائیت کا اندازہ خاصا تسلیہ میں ثابت ہوا۔ بولا، خنسا ان حالات میں کیا کروں، کچھ تو مشورہ دے۔ خنسا نے شکایت آمیز پیرائی میں کہا، افسوس کہ تو نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، تو نے آواز میں میرے سامنے بے پناہ محبت کا اظہار ہی نہیں دعویٰ بھی کیا تھا، پھر جب ہم یہاں بغداد کے قصر مغیث میں اترے تو نے میرا جس طرح تعارف کرایا اس میں بھی تیری بے پناہ محبت موجود تھی، لیکن جب ہمارے درمیان انان آ گئی تو میں نے خود کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا، اور اگر میں صاف کہوں تو یہی کہوں گی کہ تم دونوں ہی انان کے چکر میں دیوانے از خود رفتہ ہو گئے اور میری طرف سے غفلت اختیار کی۔ لیس نے بڑی محبت سے کہا، ہم دونوں اندر بیٹھ کر باتیں کریں اور کوشش کروں گا کہ تیری غلط فہمیاں دور کر دوں۔ خنسا اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی، اسے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دنوں بعد لیس نے خنسا کو غور سے دیکھا۔ اس کا سراپا ایسا نہیں تھا کہ تخلیہ میں اس کو اپنے روبرو دیکھ کر کوئی انسان بھی بھوکنا محسوس کرنے لگتا۔ لیس بھی اس سے نہیں بچ سکا، بولا، خنسا میں دیر تک عذر معذرت کروں اور خام خواہ بحث و مباحثے سے اپنا وقت ضائع کروں، اس سے بہتر یہ سمجھتا کہ اپنی شکست کا اعلان کر دوں۔ مجھے اقرار ہے کہ میں تیرے سے عدم توجہ پر تھی تغافل اختیار کی ہے، میں نے تجھے انان کی تسخیر کے چکر میں نظر انداز کر دیا، حالانکہ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ جو بہار میرے اپنے قبضے میں ہے اس کو نظر انداز کرنا کفران نعمت کے مستحق ہے۔ خنسا اس کی آغوش میں دبک کر رونے لگی۔ میں نے یہ دن بڑی اذیت میں گزارے ہیں اور کبھی کبھی میں اتنی مایوس ہو جاتی کہ مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے تجھ سے محبت کی ہے، میں نے تجھے دل و جان سے چاہا اور ان اپنی محبت کی ناقدری برداشت نہیں کر سکتی۔ لیس نے اس کی زلفوں پر منہ رکھ دیا، بولا، خنسا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کر لے کہ میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس پر تو یقین کر لے۔ خنسا نے جواب دیا، میں کچھ سنے بغیر یہ وعدہ کس طرح کر لوں کہ میں تیری باتوں پر یقین کر لوں گی؟ جو بات دل سے نکلے گی دل میں جگہ پائے گی، کیونکہ دل سے نکلنے والی بات سچی ہوتی ہے اور اس پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیس نے کہا، تو سن، جب سے میں بغداد آیا ہوں اسی کوشش میں ہوں کہ کس طرح اپنا حق حاصل کر لوں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ستیلی ماں کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے اور اگر تقسیم ہوئی تو ان کا حصہ انہیں مل جائے گا اور میرا حصہ مجھے، میں اپنے حصے کو کام میں لا سکوں گا، لیکن میری ستیلی ماں اپنے حصے کا کیا کرے گی؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انان سے شادی کر کے اس کا حصہ بھی کارآمد بنا لوں گا اور انان سے شادی کے بعد اس سے شادی کر لوں گا، کیونکہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ خنسا نے گویا مذاق اڑایا، بے اختیار ہنستی بولی، شکریہ شکریہ، کیسا شاندار منصوبہ تھا، لیکن تھا ذرا مشکل، کامیابی بڑی مشکل سے ہوگی۔ لیس نے کھسیا کر کہا، تو میرا مذاق اڑا رہی ہے، حالانکہ میں نے جو کچھ کہا اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ خنسا نے برجستہ جواب دیا، اس لیے تو ہنس رہی ہوں کہ میں اس سچ کی تو عادی ہوں جس میں جھوٹ بھی شامل ہو، لیکن میں مکمل سچائی کی لذت سے ذرا بھی واقف نہیں، پھر ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ لیس نے اور زیادہ کھسیا کر اسے گرا دیا، تو یوں نہیں مانے گی، دیکھ میں تیری اس بات کو کس طرح غلط کرتا ہوں اور یہ عملاً بتاتا ہوں کہ ہم دونوں کے تعلقات میں ایک ایسا سچ موجود ہے جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ خنسا نے ہنس کر جواب دیا، لیس میں تیرا مطلب خوب سمجھتی ہوں، اے کاش تو صرف میرا ہوتا، اور اگر نہیں تو اس پر بھی قناعت کر لوں گی کہ تو میرا بھی ہے۔ لیس نے بڑی گرم جوشی سے اسے چمٹا کر کہا، تب پھر تو اس پر یقین رکھ کے میں تیرا بھی ہوں اور تیرا بھی رہوں گا۔ دیر بعد جب چڑی ندی اتر گئی اور سرکش موجیں ساحل مراد سے ٹکرا کر آسودہ ہو گئی تو ان دونوں کی طبیعت اعتدال پر آ گئی اور خنسا نے اپنا اصل کام شروع کر دیا، بولی، لیس باخدا تو یقین کر، میں اس پر بھی قناعت کر لوں گی کہ تو میرا بھی رہے گا، حالانکہ تو نے وعدہ اس سے زیادہ کا کیا تھا، مگر میں ضرور جتاؤں کیونکہ تو انان نام کے جس سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کی حصول یابی کم از کم اب ناممکن ہو گئی ہے۔ لیس نے پوچھا، وہ کیوں؟ خنسا نے جواب دیا، یوں کہ یونس نے انان کی ماں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور انان کی ماں تجھ پر یونسی کو ترجیح دیتی ہے۔ لیس نے کہا، بے شک تو سچ کہتے، لیکن میں نے بھی یہ سوچا کہ اپنی ستیلی ماں کے بجائے انان کو راضی کیا جائے، اگر میں انان کو اپنے قابو میں لا سکا تو میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ خنسا نے پوچھا، پھر کیا خیال ہے، کیا انان تیرے قابو میں آ جائے گی؟ لیس نے جواب دیا، کیوں نہیں،
میں نے کئی بار انان سے باتیں کی، اس کے دل کو بار بار ٹٹولا ہے تو محسوس کیا کہ میں نہایت خانہ دل میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوں، اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں تو اس کی تسخیر مشکل نہیں رہتی۔ میں اللہ نے چاہا تو انان کو آمادہ کر لوں گا۔ خنسا نے تنزل کہا، یہ ناممکن، یہ محض خام خیالی ہے تیری، وہ تجھ پر نہیں یونس پر مائل ہے۔ میں کس طرح مان لوں تیری یہ بات؟ کوئی ثبوت میں ان دونوں کی گفتگو سنوا دوں گی۔ اب وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے رہتے ہیں اور شاید ان دونوں میں کسی قسم کے عہد و پیما بھی ہو چکے ہیں، لیکن لیس کو بھی خنسا کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو لذت اور جو خوشی اس کو ملی تھی، اب پھر سے کوفت اور اذیت اس کا سامنا تھا۔ کچھ سوچتا ہوا بولا، خنسا اگر تو کسی طرح ثابت کر دے کہ یونس انان کو مائل کر چکا ہے تو میں وہ انتہائی قدم اٹھا دوں گا جس کا یونس تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خنسا نے اسے اور زیادہ چڑھا دینے کی کوشش کی، بولی، میں تجھے یہی مشورہ دوں گی کہ جو کچھ کرنا ہے فوراً کر گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات قابو سے نکل جائیں اور معاملہ تیری دسترس میں نہ رہے۔ لیس نے جواب دیا، لیکن میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک مجھے تیری اس بات کا قطعی ثبوت نہ مل جائے۔ میں شک و شبہ، بحث، ظن اور قیاس پر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ خنسا نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، اگر تو یہ ثبوت ہی چاہتا ہے تو میں یہ ثبوت 2 دن میں ہی فراہم کر دوں گی، شاید تیسرے دن کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیس نے جوش میں کہا، تب بھی میری طرف سے بھی اس پر یقین رکھ کے میں یونس کے خلاف انتہائی قدم فوراً ہی اٹھا دوں گا، چند ثانیوں کے اندر، شاید چند ساعتوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔